میں آپ کو سلام کہتا ہوں اور آپ کے گرانے کی سلامتی بھی چاہتا ہوں۔ بالکل آپ نے جو بات کہی ہے، اب تک ایسا ہی ہم سنتے آئے اور شاید ایمان بھی رکھتے آئے، لیکن سر یہ جو ہے نا ایک گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میں صرف، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر حتمی رائے جو ہے وہ نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم سوچ رکھتے ہیں کہ یہ عمر عدن سے باہر کی ہے، ہاؤ، کیسے ہم اس چیز کو جان سکتے ہیں؟ یہ جو عمر عدن کے باہر کہا گیا ہے، یہ بھی تو کسی نہ کسی انسان کی قیاس رائی ہے، کیونکہ اس کا بائبل مقدس کوئی ایویڈنس نہیں دے رہی، تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ یہ عمر عدن سے باہر کی ہے؟ تو اگر ضرور اس پہ اور کوئی بھائی بھی وضاحت تھوڑی بہت کرنا چاہے تو ایک اچھا موضوع ہوگا۔ شکریہ۔ جی شاہد صاحب، خدا یسوع مسیح میں آپ کو سلام کہتا ہوں اور آپ کے گھرانے کے سلام بھی چاہتا ہوں۔ بالکل سر، آپ نے درست فرمایا کہ 130 سال عمر جو ہے وہ ہمیں کلام خدا سے اس کی تصدیق بھی ملتی ہے اور خدا ہی کی طرف سے وہ تصدیق دی گئی ہے۔ میرا اس پر نہ تو کوئی اعتراض یا سوال ہے سر، میں صرف اس چیز کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ عمر صرف اور صرف باغ عدن سے باہر نکالے جانے کے بعد کی ہے، یا جب آدم خلق ہوا اس وقت سے لے کر اس کے فانی موت کے دن تک کی کل عمر ہے؟ یہ اگر آپ تھوڑی سی اس پر کچھ وضاحت دیں تو بہت مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔ کینت بھائی، بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آدم کی عمر جو 930 سال پاک کلام میں بتائی گئی ہے، یقیناً جس نے اس کو خلق کیا، پیدا کیا، یہ اس کی طرف سے ہے نا، سو پیدا کرنے والا ہی یہ معلومات دے رہا ہے۔ اس سے ہم یہی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدم کی کل عمر تھی جو عدن میں بھی تھی، اور جو ہے وہ عدن سے باہر نکالے جانے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کی جو زمینی عمر تھی، یہ ٹوٹل ملا کر جو ہے وہ 930 سال ہے۔ جی شاہد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی وضاحت کا۔ بالکل سر، میں بھی جو کلام خدا سے اس کی روح کی ہدایت سے جان پایا تو وہ حقیقت یہی ہے کہ یہ آدم کی کل عمر ہے، مطلب باغ عدن اور باغ عدن کے باہر دونوں ہی جگہ کی ملا کر۔ تو کیونکہ اب تک اس چیز کو کہا جاتا رہا اور بچپن سے یہی چیز سنی جاتی رہی، تو یہ ایک طرح سے ہمارے اندر گھر کر گئی اور کئی جگہ پہ یہ ایمان کے اندر بھی شامل ہو گئی۔ لیکن آئی تھنک سو آپ نے جیسا بیان کیا یہ بالکل حقیقت نہیں ہے، یہ آدم کی کل عمر ہے جب سے وہ خلق ہوا اور فانی طور پر، بدنی طور پر مرنے تک کی۔ تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو، بہت خوب سر۔ جی پاسٹر کہنا صاحب، اچھا پاسٹر کہنا صاحب، آپ نے کہا کہ انسان آدم جو ہے وہ عدن کے اندر ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی عمر کل وہاں سے تھی، یہ چیز گھر کر گئی۔ اچھا، یہاں پر میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر بیان کیجئے گا۔ پہلی چیز، چلیں اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ عدن کے اندر جو ہے دن تھے اور رات بالکل ایسے ہی تھے جیسے جو ہے آج ہم دیکھتے ہیں، پہر تھے، خدا بھی ٹھنڈے پہر میں اس سے بات کرنے آتا تھا، یعنی وہاں پر زمین پر جو ہے وہ تمام چیزیں جو تھیں ان وقت کا اطلاق تھا، اور اگر وقت کا اطلاق تھا تو پھر یہ چیز بھی تھی کہ آدم جو ہے وہ ایک دن، ایک ہفتہ پہلے بھی خدا آیا تھا، اگلے دن بھی خدا آیا تھا، مطلب کاؤنٹ چیزیں ہو رہی تھیں، کاؤنٹیبل تھی۔ یہ منطق جو ہے نا، یہ بالکل آپ کی بات کو جو ہے نا وہ صداقت
کہ قریب تر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور اہم چیز کہ باغ عدن میں جو ہے لکھا ہے کہ زمین کو معمور و محکوم کرو. یہ برکت، یہ طاقت آدم اپنے اندر بھی رکھتا تھا، جانور بھی رکھتے تھے. تو کیا وہاں پر جو ہے یہ چیزیں ممکن تھیں کہ انسان جو ہے اس کی اولاد پیدا ہو سکتی؟ جی انیل بھائی، بہت بہت خوبصورت آپ نے بات کہی اور اچھی بات پوچھی سر. یہ آپ نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہاں باغ عدن میں انسان کی اولاد بھی پیدا ہو سکتی؟ سر ہو سکتی نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں اور میں اس بات کو کئی بار بیان بھی کر چکا ہوں کہ باغ عدن میں قبل از اس سے کہ وہ پھل کھاتے یعنی نافرمانی کا گناہ کرتے، اس سے پہلے بھی آدم اور حوا کی باغ عدن میں اولاد تھی. ٹھیک ہو گیا پاس صاحب. اچھا چلیں اس کو تھوڑا بیان کریں کہ وہاں پر جو ہے عدن میں ان کے اولاد تھی. جی انیل بھائی، بہت شکریہ آپ کا اس بات کے لیے، دعوت دینے کے لیے. سر اگر ہم دیکھیں پہلے ہی غور کریں کہ ہم لوگ اس چیز کو کس طور سے سمجھتے ہیں کہ خداوند کا جو حکم ہے یا خداوند کا جو فرمان ہے، کیا وہ گناہ یا ابلیس کے متحد ہے؟ کہ جب تک ابلیس جو ہے انسان سے گناہ نہیں کروائے گا تب تک خدا کا جو فرمان ہے یا حکم ہے یا برکت ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی. جیسا کہ پیدائش پہلے باب کی 28ویں آیت میں خداوند نے برکت دیتے ہوئے، یہ پہلی برکت ہی یہی ہمیں نظر آ رہی ہے بائبل میں کہ پھلو بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے جتنا بھی ہمیں پہلے باب کی پہلی آیت سے فرمان کرتے ہوئے خدا نظر آئے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدا نے یہ کہا اور وہ ہو گیا، خدا نے یہ کہا اور وہ ہو گیا. اور وہ سب چیزیں پہلا باب جو ہے وہ ایک طرح سے اسے کہتے ہیں کہ ایک لسٹ دی گئی ہے، اس کی مکمل تشریح جو ہے وہ دوسرے باب میں ہوتی ہے. تو وہاں پہ سب چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی جا رہی ہیں خداوند کے فرمان کے، اس کے کہے کے مطابق. لیکن اس چیز پر آ کر کہ بڑھو اور پھلو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اس پہ آ کے ہم لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب تک وہ پھل نہیں کھایا انہوں نے یا جب تک گناہ نہیں ہوا تب تک یہ ہو ہی نہیں سکا تھا. اچھا، اور انیل بھائی اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ جب تک وہ گناہ نہیں ہوگا، تو اگر ہم دیکھیں تو آئی تھنک سو کہ 18ویں آیت ہے دوسرے باب کی، اگر میں تھوڑی سی غلطی کر رہا ہوں تو معذرت، لیکن بات جب میں بتاؤں گا تو آپ ضرور سمجھ جائیں گے کہ وہاں پہ خدا یہ فرما رہا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. اب یہاں پر اس آیت کے اندر خدا کسی بات کی خدشے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کسی بات کا خدشہ ہے. پھر اس سے آگے کہہ رہا ہے کہ میں آدم کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا، مطلب کہ اس کی مانند. اب یہاں پہ کیا ایسا خدشہ ظاہر ہوتا نظر آ رہا ہے یا خدا کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ اب میں اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار بناؤں گا. جی پاسٹر کہنا صاحب. اچھا پاسٹر کہنا صاحب، چلیں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، خدا کے کلام سے بالکل آمین اس بات. اچھا یہاں پر جو ہے ایک بات مزید رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ بیان کیا. عموماً جو ہے فرقہ واریت میں جو ہے اس بات کے اندر جو ہے اکثر بحث ہوتی ہے
کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو جائے گی اور آسمان پر جو ہے وہ سب اٹھا لیے جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم فردوس میں، ہم جنت میں جو ہے وہ رہیں گے، اور وہاں پر جو ہے کوئی ہماری بیوی نہیں ہوگی، نہ ہی ہمارا کوئی بچہ ہوگا، ہم وہاں پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ اور یسوع مسیح نے بھی بیان کیا کہ آسمان وہاں پر کوئی شادی بیان نہیں ہوتے، تو اس لیے وہاں پر جو ہے عموماً فردوس اور جنت کو لے کر جو ہے عدن کا کانسیپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری جانب جو ہے کچھ کا کہنا ہے کہ کوئی آسمان پر نہیں جائے گا، اور بلکہ مختصر ہے کہ یہ زمین ہی نہیں ہو جائے گی، اور یہاں پر ہی جو ہے جس طرح عدن یا عدن نہیں، جیسے عدن میں ہم خوشحال تھے ویسے ہی یہاں ہوں گے، اور ہماری اولادیں ہوں گی، یعنی پھر سے یہ پوری دنیا عدن بن جائے گی، جبکہ کینت بھائی، میں اس کے بارے میں یوں کہنا چاہوں گا، جو میں نے سیکھا ہے، یہوہ نے یہ برکت جو ہے وہ 1:20 میں بھی دی، 1:22 میں بھی دی۔ یہوہ پرندوں کو برکتیں دے رہے ہیں، یہوہ نے سمندر کے جو مچھلیاں ان کو بھی یہی برکت دی، انسانوں کو بھی یہوہ خدا یہی برکت دے رہے ہیں کہ پھلو بڑھو اور زمین کو معموروں میں حکم کرو۔ تو اس برکت سے ہمیں یہوہ خدا کا مقصد نظر آتا ہے۔ یہوہ کا مقصد یہ تھا کہ آدم باغ عدن میں اولاد پیدا کرے، اور آدم خدا کا فرما بردار رہے، باغ عدن میں اولاد پیدا کرے، اور وہ اولاد جو ہے وہ پوری زمین پر پھیل جائے، اور وہ باغ بھی پوری زمین پر پھیل جائے۔ اس سے ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہوہ خدا نے اس زمین کو فردوس بنانے کا مقصد ٹھہرایا تھا، اور اس فردوسی جو زمین کے تحت ایک راست باز معاشرہ بھی یہوہ خدا جو ہے وہ چاہ رہے تھے۔ تو یہ خدا کے مقصد میں یہ بات شامل تھی کہ زمین پر ایک راست باز معاشرہ قائم ہو، اور یہ زمین جو ہے یہ فردوس بنے۔ اس برکت سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ زمین جو ہے یہ فردوس نہیں بن سکی۔ لیکن کیا یہوہ خدا کا منصوبہ فیل ہو گیا؟ بالکل فیل نہیں ہوا، بلکہ یہوہ نے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان باغیوں کو جو ہے وہ اپنا جو ان کا دعویٰ تھا وہ ثابت کرنے کے لیے وقت دے دیا۔ شیطان اب اپنا کام کر رہا ہے، انسان جو ہے وہ زمین پر رہتے ہوئے تمام تر مشکلات کے باوجود خدا کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنے سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ ہر حال میں خدا کے وفادار ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ صادق زمین کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ بسے رہیں گے۔ خدا کے جو نیک بندے ہیں، جو اس کے معیاروں پر چلتے ہیں، وہ اس زمین پر ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ جی شاید بھائی، یہ حوالہ میں نے لگایا، اس کو دیکھیے گا۔ یہاں پر 13ویں آیت میں یوں مرکوز ہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد حوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ اب یہاں پر سر ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ لکھا ہے کہ پہلے آدم بنا بعد میں حوا، تو پہلے جو ہے آدم کو فریب دینے کی کوشش کرتا رہا، یقیناً اس نے حوا کی طرح آدم کے اوپر بھی ٹرائی کی ہوئے، کہ آدم کو پھل کھلانے کی کوشش کی، لیکن آدم اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ اب وہ اس کی اس فریب میں تو نہیں آیا، لیکن اب مسئلہ کیا تھا وہاں پر؟ اب آدم جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ارد گرد اسے جانور، پرندے، سب چیزیں، اور جب ان کا نام رکھنے کو کہا گیا تو یقیناً آدم ان کے پاس گیا ہے، ان کے احکار کو دیکھا ہے، تو جس کے لیے جو اس نے کہا وہ اس کا نام ٹھہرتا گیا۔ اور جب وہ ان کے پاس جا رہا ہے تو وہاں پر ہمیں ایک چیز واضح طور پر اشارہ دے گی کہ وہاں پر جانوروں کی اولاد پیدا ہو رہی تھی، اور اولاد پیدا ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ نر اور مادہ کا ملاپ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے جتنی بھی چیزیں
جاندار خلق کی ہیں، جانور، پرندے یا انسان، ان کو جوڑا جوڑا اس لیے خلق کیا کہ ان کی افزائش ہو سکے۔ اب جب وہ وہاں پر جانوروں کے درمیان زندگی گزار رہا ہے تو وہ ان کے اس عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، ان کے اس پیدا ہونے کے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، بچے ہو رہے ہیں یا ان کا جو سمبند ہو رہا ہے آپس میں اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب شیطان کے پاس ایک اور آسان ہتھیار یہ تھا جو آج کے دن تک بھی ہے کہ وہ اس بدن کے اندر پائی جانے والی ایک خواہش جو ہے اس کو بھڑکاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کے پاس دوسرا ہتھیار یہ تھا کہ وہ کیا کرے، جانوروں کے ساتھ اس کو صحبت میں مبتلا کر دے، اور خدا یہ چیز پہلے سے جانتا تھا کہ اب شیطان کیا کر سکتا ہے۔ تو خدا نے وہاں پر واضح طور پہ کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اکیلا رہا تو یہ، کیونکہ اس جیسا تو اب تک کوئی ہے ہی نہیں، تو جب نہیں ہے تو یہ کہیں ان کے ساتھ اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو خدا نے اس کے لیے اس کی مانند ایک مددگار یعنی عورت کو بنایا تاکہ وہ اس سے ملاپ کر سکے، اس سے صحبت کر سکے، اس سے پیار اور محبت کر سکے۔ نیکسٹ وائس کرتا ہوں سر۔ اور دوسری جو اہم چیز، ایک اور اہم چیز ہے کہ جیسے ہمیں عدن میں جو ہے نظر آتا ہے کہ انسان کا آغاز ہے، اختتام نہیں ہے۔ بیفور سن تو چیزیں بدل گئی، تو یہی چیز جو ہے ہمیں فرشتگان میں جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ انہیں خلق کیا گیا اور جو ہے انہیں بنایا گیا، لیکن ان کا اختتام ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو کیا جو ہے یہ تاثر ہمیں یا یہ ریزیبلنگ ہمیں نہیں ملتی کہ فرشتے اور انسان کی حقیقت اور پھر یسوع مسیح کا بھی آغاز ہوا، وہ پیدا ہوا کنواری مریم سے، لیکن اس کا اختتام نہیں ہے۔ تو کیا یہاں سے جو ہے یسوع، فرشتے اور پوری بنی نوع انسان کی حقیقت آپس میں ایک نہیں ہے؟ اور یہاں پر ایک اور پوائنٹ اٹھتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ فرشتہ تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے بعد جب خداوند نے اس پر گہری نیند، 18ویں آیت کے بعد آتے نام شام رکھا گیا، مددگار بنانے کی ذکر کیا گیا، تو اس کے بعد گہری نیند تاریخ ہوتی ہے، اور گہری نیند تاریخ ہونے کے بعد جو ہے وہ عورت کی تخلیق ہوتی ہے، اور عورت کو خداوند جو ہے وہ آدم کے پاس لے کر آتا ہے اور اسے اس کی سپرد کرتا ہے۔ تو آدم اسے دیکھ کر کہتا ہے یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، کیونکہ نر سے نکالی گئی ناری کہلائے گی، بے شک وہ ناری کہلائے گی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اگلی بات، ابھی دیکھیں نہ پھل کھایا گیا ہے، نہ گناہ کا کوئی تصور ان کے سامنے آیا ہے، تو وہاں پر آدم یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور ہے کہ آدم مرد اپنے باپ اور ماں کو چھوڑے گا۔ سر باپ اور ماں کہاں سے آ گئے؟ باپ اور ماں تو ہوتے ہی تب ہے نا جب اولاد کا تصور آتا ہے، تو اس کے پاس اولاد کا تصور پہلے اس کو جانوروں کی صورت میں نظر آ رہا تھا، اور جو آگے انسانوں کے لیے بھی اولاد کا تصور ہے وہ بھی خداوند نے اسے پہلے سے بتا رکھا ہے۔ تو وہ وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مرد جو ہے ماں اور باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ بیوی اب کس کو کہتے ہیں؟ سب تصور تو دوسرے بھی ہے نا، بہن بھی ہے، دوسرے بھی ہیں۔ تو بیوی کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت میں ایک تن ہوں گے۔ ایک تن ہوں گے مطلب ایک دوسرے کے ساتھ وہ پیار محبت میں مشغول بھی رہیں گے، اور وہ ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور انسان بھی جو ہے ایک روحانی مخلوق کے طور پر جو ہے وہ عدن میں ہمیں نظر آتا ہے، اور انسان کے علاوہ دوسری جو روحانی مخلوق ہے وہ ہمیں فرشتگان نظر آتے ہیں۔ تو کیا مخلوق جو ہے اس کی جو ہے روحانی مخلوق جو ہے، کیا ان کی بھی جو ہے چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں؟ جیسے میکائل ہو گیا، جبرائیل ہو گیا، مقرب فرشتہ میکائل ہے، تو کیا ان کی بھی کوئی کاؤنٹنگ ہوگی کہ یہ اتنے ہزار برس، اتنے کروڑ برس، اتنے لاکھ برس؟ کیا فرشتگان کے علم میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ آمین آمین شاہد صاحب، بہت بہت خوبصورت، اور آپ کی بات 100% درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خداوند آپ کو سر انیل واشنگٹن بھائی، یہوہ کی جو تخلیق ہے وہ کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آج بھی سائنسدان جو ہیں جب وہ انسانی باڈی پہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، مانتے ہیں اس بات کو کہ انسان کی باڈی میں جو اس کے آرگن ہیں وہ اتنے منظم ہیں، اور سب کام جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، یعنی باتیں ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں، ہر چیز ایک نئی ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر انسان کا سٹرکچر ایسا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ نہ ختم ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی سائنسدان ابھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ انسان کیوں مرتے ہیں۔ تو یہوہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں وہ ابد تک رہنے کے لیے پیدا کی تھی، لیکن انسان نے اپنی مرضی کو استعمال کرتے ہوئے موت کو قبول کیا۔ جبکہ فرشتوں کے بارے میں ہم پاک کلام میں سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں
فرشتے جو یہ خدا کے وفادار فرشتے ہیں وہ جو ہے ان کبھی پکلا میں ہم نے یا کبھی سنا ہم نے کہ آسمان پر کسی کی موت ہوئی ہے. مسیح نے بھی یہی بات کی نا کہ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. اگر آسمان پر کوئی برائی نہیں ہے, آسمان پر کوئی موت نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, دکھ نہیں ہے, تکلیف نہیں ہے, تو پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب اس زمین پر سے بھی ہر دکھ, تکلیف, موت اور بیماری کو ختم کر دیا جائے گا. تو انیل واشنگٹن بھائی, فرشتوں نے بھی ہمیشہ ہی زندہ رہنا تھا, اس لیے ان کی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے. چلیے ہم بات کو اور آگے لے کر چلتے ہیں, خدا کے مقصد کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کے تمام آنسو پونچھ دے گا, موت کو ختم کر دے گا. جیسے کہ مکاشفہ 21:4 میں یہ ہوا کہتا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی, نہ ماتم رہے گا, نہ آہ و نالہ, نہ درد. اور جب ہم پہلا کرنتھیوں 15 کی شاید 58 پڑھتے ہیں تو لیکن 15 باب میں یہ بات لکھی ہے کہ موت جو خدا کا آخری دشمن ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. یسایہ 25:8 میں بھی یہ خدا یہی وعدہ کرتے ہیں کہ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کر دے گا. جیسے آسمان پر خدا کی مرضی پوری ہو رہی ہے ویسے ہی زمین پر بھی خدا کی مرضی پوری ہوگی, جب یہوہ خدا جو ہے وہ موت کو ختم کرے گا, بیماری کو ختم کرے گا, انسانوں کی تکلیفوں کو ختم کرے گا, برے لوگوں کو ختم کرے گا, بری حکومتوں کو ختم کرے گا, اور سب سے بڑھ کر یہوہ خدا شیطان اور ابلیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. تو پھر جو خدا کے نیک اور وفادار بندے ہیں وہ اس زمین پر ہمیشہ تک زندہ رہیں گے. خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں. خدا کی بستی گروپ میں جتنے بھی بھائی ہیں وہ جب بھی آن لائن ہوں یا جو سن رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ آڈیو ہے. گفتگو البتہ ابھی جاری ہے, بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پاسٹر کینس صاحب اور شاہد امون صاحب کی جانب سے خدا کے کلام کی روشنی میں بیان کی جا رہی ہیں. آپ انہیں ضرور مکمل سنیے گا. کوئی سوال یا کوئی بھی ایسی کنفیوژن, کوئی بھی ایسی آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے کہ یہ درست نہیں ہے, اس پر جو ہے کتاب مقدس میں سے آپ اس پر جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے آپ کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں, کنٹروورسی کو بھی شیئر کر سکتے ہیں, تنقید بھی ہو سکتی ہے, سب کچھ آپ رائٹ رکھتے ہیں لیکن تہذیب میں رہتے ہوئے, نہ کہ نفرت انگیز رویے میں. تو یہاں پر جو ہے کچھ میں بیان کر دیتا ہوں, خیر آپ سن لیجیے گا. وہ یہ ہے کہ عدن کے متعلق جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ, بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے خدا کے خاتموں کے ذریعہ سے, ان کے جو مخصوص نے زمین پر مقرر کیے ہیں. آڈیو لمبی ہے, ضرور سنیے گا, آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور عدن میں سے جو چیزیں سامنے آئیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آخرت جو ہے جسے ہم قیامت بھی کہتے ہیں اس کے متعلق بھی ایک نئی چیز جو ہے عدن سے منسلک جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. اور یہاں پر ایک اہم نقطہ جو ہے وہ یہوہ وٹنس والوں کی جانب سے جب یہ بات کی جاتی ہے تو انہیں ان کے خلاف جو ہے اسے بدعت اور گمراہی کی تعلیم جو ہے وہ مانا جاتا ہے. خیر کیا آپ مانتے ہیں یا کس طرح سے آپ سوچتے ہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک بات واضح ہے کہ بعض اوقات ہماری نادانی جو ہے ہماری نادانی جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے لیے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے, لیکن وہ بعض اوقات ہم نادانی میں بہت سی سچائیوں کو جو ہے ہم بدعت یا گمراہی سے منسوخ کر لیتے ہیں. تو ہمیں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی خدا کے کلام میں سے کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ جلد بازی میں حتمی فیصلہ جو ہے اسے قرار نہیں دے سکتے. تو ہمیشہ کسی کو بھی غلط کہنے سے پہلے جو ہے ہمیشہ وقت کا انتظار کریں, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالغوں کے لیے ہوتی ہیں لیکن آپ نابالغ ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں آپ کو وقت کے ساتھ آپ کی جستجو کے مطابق آپ کے سامنے آتی ہیں. خداوند آپ سب کو ضرور برکت دے, بہت زیادہ برکت دے, آمین. جی انیل بھائی بہت شکریہ, بہت اچھی بات کی آپ نے, اچھا سوال ریز کیا ہے. اور سر شاہد امون صاحب نے بہت اچھے سے اس کو ڈسکرائب بھی کر دیا ہے کہ بالکل جو ہے فرشتوں کے متعلق جو ہے موت کا کوئی تصور ہمیں بائبل دیتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اب جیسے جو وہ فرما بردار فرشتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے, اسی طرح ہم بھی جب یسوع مسیح میں ایمان رکھتے اور فانی طور پر یسوع مسیح کے ایمان ہی میں ہم مرتے ہیں تو ہم بھی اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیے جاتے ہیں, ہم بھی ہمیشہ. لیکن اب رہا موت کا تصور, تو موت کیا ہے سر؟ موت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ دکھ, وہ تکلیف جس میں
یہ انسان جو کہ مسیح یسوع پر ایمان لائے بغیر مرتے ہیں، اور ابلیس اور وہ فرشتگان جو ابلیس کی مانند نافرمان تھے، وہ سب اس ہلاکت میں ڈالے جائیں گے، اور وہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے۔ جس طرح یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے۔ اب وہ زندگی اس دنیا پر بھی قیام آئے گی، اور ہمیں اس سے پہلے یہ نظر آتا ہے کہ روحوں کا انصاف جو ہے وہ یقیناً آسمان پر ہوگا، اور یہی زمین اور یہی آسمان جو ہے پھر سے ایک بار نیا کر دیا جائے گا۔ جی انیل واشنگٹن بھائی، بہت بہت خوبصورت آپ نے بات کہی ہے، اور بالکل یہ جو موضوع ڈسکس ہو رہا ہے، اور بے شک میں مان رکھتا ہوں کہ یہ نیا ٹاپک ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے سننے میں پہلی دفعہ بھی ہو سکتا آیا ہو، اور اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور مزید اعتراض نہ بھی ہو تو مزید وضاحت میں جانے کے لیے کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے، اور بحث و تکرار بھی ہو سکتا ہے، اور بالکل آپ نے بہت خوب کہا، جو بھی ہو ایک اچھے انداز میں ہو جس کے اندر جو ہے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جی انیل بھائی، خدا ان میں سلامتی آپ کی ہو، خدا آپ کو بہت برکت دے۔ پہلے میں میرے 2-3 گروپوں میں نا بات چیت آلریڈی چل رہی ہے، تو میں ذرا وہاں سے فارغ ہو جاؤں، پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال میں اپنا چھوٹا سا موقف آپ کو دیتا ہوں۔ بالکل خدا نے جو ہے آدم کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ وہ دنیا کو مسخر و معمور کرو، ان کو برکت ہی بڑھو پھولو، دنیا کو مسخر و معمول کرو، یعنی خدا نے جو برکت اس کو یہی دی تھی کہ وہ ملٹی پلائی کرے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ باغ عدن میں ملٹی پلائی کرتا، جناب آدم سے جو ہے وہ گناہ سرزد ہو گیا، اس لیے ان کی کوئی بھی اولاد جو ہے وہ باغ عدن میں پیدا نہیں ہوئی، بلکہ پہلی اولاد جو ہے وہ باغ عدن کے باہر پیدا ہوئی ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال ہمیں ملتی ہے پیدائش 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ آدم اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے قائم پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس کا بھائی حابل پیدا ہوا، ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ تو اتنی سی بات ہے کہ باغ عدن کے اندر جو ہے ان کے پاس برکت تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہاں پہ ان کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ جی دوسری بات، آپ نے عمر کی بات کی، تو جناب آدم کی عمر کا جو ہے وہ حد جو اس کے اوپر لگی ہے، وہ اس حیات کے درخت میں سے پھل کھانے کے روک کی وجہ سے لگی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نہ صرف یہودی علماء بلکہ مسیحی علماء کے درمیان بھی جو ہے یہ بات متفقہ طور پر یہ قابل قبول ہے کہ جیسا کہ کلام کی شہادت موجود ہے کہ 1 دن 1000 برس کے اور 1000 برس 1 دن کے برابر ہے، تو یہ ان کا بھی ماننا ہے، یہودی علماء بھی اس چیز پر ایگری کرتے ہیں، اور مسیحی علماء بھی اس چیز پر ایگری کرتے ہیں کہ حیات کے درخت سے جو پھل کھایا جاتا تھا اس کا اثر جو ہے وہ ایک بار پھل کھانے کا اثر جو نا 1000 برس تک رہتا تھا، لیکن جب اس کے اوپر روک لگا دی گئی نا تو وہ جو اثر جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہا، اس لیے آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ عمریں جو ہے وہ کم ہوتی رہیں، ٹھیک ہے؟ 930 برس آدم کی تھی، متو صلاح کی 900 میرے خیال سے 60 کے قریب عمر، سب سے زیادہ عمر میں جناب متو صلاح کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اور جناب آدم کی بھی جو عمر 930 برس تھی، وہ 930 برس جو ہے وہ تو کل عمر اس کے بارے میں جو لکھا ہوا ہے، اور یہ اس میں وہ تمام کی تمام میرے خیال سے شاید وہ 70 سال جو ہے باغ عدن میں، کچھ لوگ مانتے ہیں کہ جو 70 سال جو تھے وہ باغ عدن میں رہے ہیں، اور کچھ مانتے ہیں کہ نہیں جی یہ کل عمر جو ہے وہ اس کی تھی، تو اس کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں نا کہ وہ جو 1000 سال جو لوگوں کی عمر ہوتی تھی، اور 1000 سے اوپر کسی کی بھی عمر نہیں ہے، 1000 سے اوپر کسی کی بھی آپ کو ملے اس سے کم ہی آپ کو ملے گی، اس کا وجہ یہ تھی کہ اثر جو ہے وہ کم ہوتا رہا، اس کو سائنس کی زبان میں میوٹیشنز کہتے ہیں، برابر کہتے ہیں۔